اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ کاف کر رہے ہیں اور آج رکوع نمبر 9 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں سے موضوع بھی چینج ہو رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں اس سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ صحیح حدیث میں یہی آیا۔ فتح سے مراد ہے یوشع بن نون بن افراسیم بن یوسف علیہ السلام۔ حضرت مفسر جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ شاید یوشع کے والد نون افراسیم کے نسل میں سے تھے، بیٹے نہیں تھے، کیونکہ افراسیم کا زمانہ نون کے زمانے سے بہت پہلے تھا۔ لا ابرہا یعنی برابر مسلسل چلتا رہوں گا۔ مجمع البحرین 2 سمندروں کا سنگم یعنی مشرق جانب خلیج فارس اور بحر روم کا سنگم۔ قتادہ نے کہا۔ محمد بن کعب نے کہا کہ اس سے مراد تنبہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک افریقہ مراد ہے۔ او امضیہ حقبہ یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ حقبہ یعنی طویل زمانے تک قاموس میں ہے۔ حقبہ 80 سال یا اس سے زیادہ سال کی مدت ہے۔ زمانہ طویل، سال، بہت سال۔ ابن جریر اور ابن حاتم کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آیا حقب طویل زمانہ۔ بغوی نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حقب 80 سال کا۔ بعض کے نزدیک 70 سال کو ایک حقب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آخری 10 پارے ہیں نا قرآن پاکی، اس میں یہ لفظ آیا، سورہ نبا میں بھی حقب کا لفظ آیا ہے، اور جگہ پہ بھی سالوں کا سال کا اندازہ کیسے لگایا کہ دنیا کا 1000 سال آخرت کا 1 دن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اس پہ تو تقریباً سب متفق ہے نا۔ یہاں پہ آ رہا حقب کے حساب سے فرق آ رہی ہے۔ اچھا، بخاری مسلم نے لکھا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، نوف بقالی کا خیال ہے کہ خضر والے موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہ تھے، دونوں الگ الگ تھے۔ فرمایا دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے۔ ہم نے حضرت ابی بن کعب نے بیان کیا کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک روز حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کرنے کھڑے ہوئے۔ کسی نے سوال کر لیا، آج سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، میں۔ اللہ کو حضرت موسیٰ کی یہ بات ناپسند ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف جاننے کی نسبت نہیں کی اور یوں نہیں کہا کہ اللہ جانے کون سب سے بڑا عالم ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ تم سے زیادہ عالم میرا ایک اور بندہ ہے جو 2 سمندروں کے سنگم میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب، اس سے میری ملاقات کیسے ہوگی؟ اب ان کو شوق آیا۔ تو دیکھیں، ہم جب جو بات ہمیں نہیں پتہ اور علماء کرام کی دلائل سے، بحث سے جب اسے کہتے ہیں تو آخر میں واللہ عالم ضرور کہتے ہیں نا، کتابوں میں ایسے لکھا ہے، بیان درس میں گفتگو میں بھی پھر کہتے ہیں واللہ عالم، کہ ہماری طرف اس کی بات نہ جائے، کیونکہ پکڑ ہے نا ان چیزوں میں۔ تو اس لیے حدیث کو بھی جب بیان کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے۔
اور مفہوم کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، تو اس لیے مفہوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں حدیث کو بھی بیان کرتے ہوئے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا ایک ٹوکری میں اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو اور کنارے کنارے چل دو، جہاں مچھلی اچھل کر پانی میں چلی جائے اور غائب ہو جائے وہیں تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توشہ دان میں یا ٹوکری میں ایک بھنی ہوئی مچھلی تھی جو لے کر چل دیے، اور ان کے خادم یوشع بن نون بھی ساتھ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک پتھر کے قریب پہنچے، وہاں ٹھہر گئے اور پتھر پر سر رکھ کر دونوں سو گئے۔ مچھلی تڑپ کر ٹوکری سے نکل کر دریا میں جا گری اور پانی کے اندر اس نے راستہ سرنگ کی طرح بنا لیا۔ اچھا، یہ اب غور سے آپ سنیں، کیونکہ لفظ جو ہے نا جب ایکسپلین کرتے ہیں نا تو ان لفظوں کا بہت گہرا مطلب ہوتا ہے۔ آگے رکوع کی تشریح میں یہی چیزیں رپیٹ ہو رہی ہوں گی لیکن انداز فرق ہو جائے گا، ابھی تو اس سادہ الفاظ میں بات ہو رہی ہے۔ یوشع اس واقعے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرنا بھول گئے۔ اچھا نہیں، چلتے چلتے ایک پتھر کے قریب پہنچے، وہاں ٹھہر گئے اور پتھر پر سر رکھ کے دونوں سو گئے۔ مچھلی تڑپ کر ٹوکری سے نکل کر دریا میں جا گری اور پانی کے اندر اس نے راستہ سرنگ کی طرح بنا لیا۔ اللہ نے پانی کی رفتار کو روک دیا، پانی کو محراب بن گئی۔ اس واقعے کے وقت یوشع بیدار تھے اور ان کی نظر کے سامنے مچھلی سمندر میں جا گری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو دن کے باقی حصے میں بھی چلتے رہے، یعنی سو کر اٹھے اور پھر چل دی اور شام تک چلتے رہے۔ یوشع اس واقعے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرنا بھول گئے۔ حضرت موسیٰ دن بھر چلتے رہے، رات بھی چلتے رہے۔ دوسرے دن کی صبح ہوئی تو یوشع سے کہا، ہم اس سفر سے تھک گئے، کھانا لاؤ۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے تڑپنے کی مقرر مقام سے آگے نہیں بڑھے تھے، آپ کو تھکان نہیں ہوئی تھی۔ جب اس جگہ سے آگے بڑھے تو تھکان کا احساس ہوا۔ یوشع نے کہا، حضرت جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے وہاں مچھلی تڑپ کر سمندر میں جا گری تھی، میں آپ سے مچھلی کا تذکرہ کرنا بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ مچھلی نے تو سمندر کے اندر عجیب طرح سے اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا، جس جگہ کی تم تلاش میں تھے، پھر وہ دونوں اپنے نقش قدم پر لوٹ پڑے، یہاں تک کہ مقررہ پتھر کے مقام پر آ گئے۔ وہاں ایک آدمی ملا جو کپڑے سے منہ چھپائے ہوئے تھے۔ موسیٰ نے اس کو سلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ خضر نے کہا، تمہاری اس زمین میں سلام کا طریقہ کہاں ہے؟ موسیٰ نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا، بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ جو علم آپ کو دیا گیا اس میں سے کچھ مجھے بھی بتائیں۔ خضر نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے، مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم دیا گیا جس سے آپ واقف نہیں، اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا اس سے میں واقف نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں اب آپ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہی چاہیں تو جب تک میں خود بیان نہ کروں آپ مجھ سے کسی پیش آنے واقعے کے متعلق کچھ نہیں پوچھیں گے، نہ کچھ دریافت کریں گے۔ عہد و پیما ہو گئے، دونوں وعدے ہو گئے کہ جی پوچھنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا، بولنا نہیں ہے۔ اب دونوں چل پڑے، چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے، ادھر سے ایک کشتی گزری۔ کشتی والوں سے ان بزرگ نے سوال کر لینے کے لیے کہا کہ کشتی والے خضر کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے بغیر کرائے کے دونوں کو سوار کر لیا، سوار ہو گئے، چل پڑے۔ اچانک حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ خضر بسولے سے، یعنی کہ کھرپا تو نہیں، وہ جو بڑا سا کیا ہوتا ہے کھودنے والا، کیا کہہ لیں اب اس کو، کدار، ہاں جی بالکل، کدار سے کشتی کا ایک تختہ توڑ رہے ہیں۔ کہنے لگے، آپ یہ عجیب حرکت کر رہے ہیں، ان لوگوں نے تو ہم کو بغیر کرائے کے سوار کر لیا اور آپ ان کی کشتی کو پھاڑ رہے ہیں، جب کشتی والے ڈوب جائیں گے۔ تو خضر نے کہا، کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں بھول گیا۔ آپ بھول پر میری پکڑ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر تنگی اور دشواری نہ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ سے پہلی حرکت بھول کر ہوئی تھی، دوسری حرکت بطور شرط
اور تیسری حرکت قصدن یا بلا ارادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چڑیا آ کے کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، چونچ ڈال کر دریا سے اس نے پانی لیا۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا اور آپ کا علم خدا کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں جتنا اس چڑیا نے چونچ سے سمندر کا پانی لیا۔ اس چڑیا نے چونچ میں پانی لے کر سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں کی۔ میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا، اس میں کمی ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر دونوں چلتی ہے۔ خضر کو راستے میں ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس کو پکڑا، اس کے سر پر اپنے ہاتھ سے مارا اور قتل کر دیا، اکھاڑ دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے یہ بری حرکت کی، ایک معصوم بچے کو بے قصور قتل کر دیا۔ خضر نے کہا میں آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رک نہیں سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خضر کی یہ حرکت پہلی حرکت سے زیادہ سخت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے تاب ہو کر دریافت کر ہی لیا۔ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ کے لیے میری طرف سے معذرت کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ اس کے بعد پھر دونوں چل دیے۔ ایک گاؤں پہنچے، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ وہاں ایک دیوار نظر آئی جو گرنے والی تھی، خضر نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اس بستی میں آئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، کسی نے کھانا نہیں دیا، نہ ہماری میزبانی کی، تو اگر آپ چاہتے تو ان سے مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی آ گئی، فراق آ گیا۔ اس کے بعد اپنی تینوں حرکتوں کی مصلحت اور حکمت بیان کی اور کہا یہ ان باتوں کی تشریح ہے جن کو پوچھے بغیر آپ رہ نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ صبر کیے رہتے اور آئندہ اور واقعات ظہور پذیر ہوتے، یہاں تک کہ اللہ ہم کو ان کی تفصیل سے آگاہ فرماتا۔ ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دریافت کیا اے اللہ تجھے اپنے بندوں میں کون بندہ سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو مجھے یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا سب سے اچھا حاکم بندوں میں کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جو نفسانی میلان پر نہیں چلتا، حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تیرے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا جو اپنے علم کے ساتھ دوسرے لوگوں کا علم بھی ملا لیتا ہے، یعنی اپنے علم میں دوسروں سے پوچھ کر، دوسروں سے سیکھ کر علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اس غرض سے کہ شاید اس کی کوئی بات ایسی معلوم ہو جو ہدایت کا راستہ بتا دے، ہلاکت کے راستے سے موڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے بندوں میں اگر کوئی مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو تو مجھے اس کا پتہ اور راستہ بتا۔ اللہ نے فرمایا تو اس سے زیادہ عالم خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا پتھر کے قریب سمندر کے کنارے پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا نشان کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ایک مچھلی لے کر بھون کر ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی کھو جائے اسی جگہ خضر ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا جس جگہ مچھلی کھو جائے بتا دینا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کا خادم دونوں چل پڑے۔ فلما بالغا مجمع بینہما، پس جب دونوں مجمع البحرین پر پہنچے، وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے یعنی مقرر پتھر تک پہنچ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے اور بھنی ہوئی مچھلی تڑپ کر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ سفیان نے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس پتھر کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا، جس کی خاصیت یہ تھی کہ جس چیز سے یعنی جس مردے پر اس کا پانی لگ جاتا زندہ ہو کر سمندر میں جا کودتی تھی۔ قلبی نے کہا کہ یوشع بن نون نے آب حیات سے وضو کر کے ٹوکری میں رکھی ہوئی نمکین مچھلی پہ چھینٹا دیا، جس سے مچھلی زندہ ہو کر پانی میں جا گئی۔
اور پانی کے اندر دم مارتی چلی گئی۔ پانی کی جس حصے پہ وہ دم مارتی تھی پانی خشک ہو کر راستہ بن جاتا تھا۔ نسیہما، تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی مانگنا اور دریافت حال بیان کرنا بھول گئے، اور یوشع مچھلی کے زندہ ہو کے سمندر میں جا گرنے کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ بغوی نے لکھا کہ مچھلی یوشع کے پاس تھی، حقیقت میں وہی مچھلی کا تذکرہ کرنا بھول گئے تھے، لیکن چونکہ دونوں نے زیادہ راہ کے لیے اس کو رکھا تھا اس لیے بھولنے کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں لوگ سفر کو نکلے، کھانے کے لیے انہوں نے کھانا ساتھ لے لیا، حالانکہ ساتھ لینے والا اٹھانے والا صرف ایک ہی آدمی ہوتا ہے، لیکن رکھنے والے سب ہوتے ہیں، اس لیے سب کے سب ساتھ لینے اور اٹھانے کی نسبت کر دی گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی، یعنی بحکم خدا مچھلی نے سمندر کے اندر اپنا راستہ بنا لیا۔ سرب چلنے کا راستہ، ساراب بالنہر دن میں چلنے والا۔ بعض اہل لغت نے کہا سرب کا معنی ہے لمبائی میں چیرنا، یعنی مچھلی نے پانی کو چیر کر راستہ بنا لیا۔ صحیح روایت میں آیا کہ مچھلی پانی میں گھسی تو اللہ نے پانی کی رفتار کو اس کو گرد و پیش سے روک دیا اور پانی کے اندر محراب سی بن گئی۔ یہ روایت پہلے ذکر کی جا چکی۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتینا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ اس کے بعد جب دونوں بحر المجمل بحرین سے آگے بڑھے اور دوسرے دن دوپہر تک چلتے رہے تو حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کھانا لاؤ، اس سفر میں ہم تھک گئے ہیں۔ تو یہاں پہ غدا صبح کا وقت کا کھانا، عشاء شام کے وقت کا کھانا، نصب سخت تھکان۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مقرر پتھر سے آگے بڑھے تو اللہ کی طرف سے آپ کو بھوک لگی اور کھانے کی خواہش تیز ہو گئی، مچھلی یاد آ گئی اور اپنے مقصد کی طرف لوٹ آئے۔ صحیحین کی حدیث میں آیا کہ جب تک مقررہ مقام سے حضرت موسیٰ آگے نہیں بڑھے تھے آپ کو تھکان نہیں ہوئی تھی۔ صحیحین کی حدیث، صحیحین سے کون لوگ مراد ہیں؟ جس کو پتہ ہے مائک کھول کے بتائیں۔ صحیحین کا مطلب ہے امام بخاری اور امام مسلم، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے دیکھ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان۔ خادم نے کہا دیکھیے تو جب ہم اس پتھر کے پاس قیام پذیر ہوئے تھے تو مچھلی کا تذکرہ کرنا، زندہ ہو کے دریا میں جا کودنا میں بھول گیا۔ یہ حرکت صرف شیطان کی ہے، شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا۔ ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، کہ اس کا تذکرہ آپ سے کرتا اور بیان کرتا کہ مچھلی نے سمندر کے اندر کود کر اپنا راستہ عجیب طرح سے بنا لیا۔ اچھا، الصخرۃ یعنی وہ پتھر جس کے پاس ہم سوئے تھے۔ بغوی نے حقل بن زیادہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ پتھر وہی تھا جو دریائے زید سے نکلا تھا۔ نسیت الحوت، اس کا مطلب دو طرح سے بیان کیا گیا۔ ایک مطلب وہی ہے جو ترجمے میں ذکر کر دیا گیا کہ میں آپ سے مچھلی کا واقعہ بیان کرنا بھول گیا۔ دوسرا ترجمہ نسیت کا ترکت ہے، یعنی میں نے مچھلی کھو دی، مچھلی چھوڑ آیا۔ تو بغوی نے لکھا کہ یوشع نے مچھلی کو جب کود کر سمندر میں گرتے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیداری کے بعد ذکر کرنا بھول گئے اور دن بھر بھولے ہی رہے، یہاں تک کہ دوسرے روز ظہر کی نماز پڑھ لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا تو حضرت یوشع کو مچھلی یاد آئی اور آپ نے عذر پیش کر دیا۔ الا شیطان یعنی شیطانی وسوسہ آفرینی اور اغوائے قلبی نے مجھے مچھلی کا تذکرہ کرانا بھلا دیا۔ بیضاوی نے لکھا کہ حضرت یوشع آیات قدرت کے مشاہدے میں غرق ہو گئے تھے۔ مچھلی کا واقعہ دیکھ کر یکسر
بارگاہ قدرت کی طرف ان کی ساری توجہ کھینچ گئی تھی، اور اسی مقام فنا میں پہنچ جانے سے ان کو مچھلی کا تذکرہ بھلا دیا گیا، لیکن تباہ کی وجہ سے انہوں نے بھولنے کی نسبت اپنی طرف اور فراموش کرانے کی یعنی شیطانی اثر اندازی کی نسبت شیطان کی طرف کی۔ عجبہ کا موصوف محذوف ہے، یعنی سبیلاً عجبہ یا اتخذا عجبہ۔ بعض نے کہا لفظ عجبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ یوشع نے جب ان سے مچھلی کا تذکرہ کیا اور سمندر میں اپنی رائے لینے کا اظہار کیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا عجیب۔ بعض نے کہا اتخذا کی ضمیر حضرت موسیٰ کی طرف راجع ہے، یعنی مچھلی کا سمندر کے اندر اپنا راستہ اختیار کرنے کو موسیٰ نے عجیب قرار دیا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ چیز ہے جس کے ہم طلبگار تھے، چنانچہ دونوں نقش قدم پر لوٹ پڑے یہاں تک کہ مقررہ پتھر تک آ گئے۔ وہی مقام حضرت خضر سے ملاقات کے لیے مقرر تھا۔ فوجد عبدا من عبادنا، وہاں ان دونوں نے ہمارے ایک بندے کو پایا۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ خضر تھے۔ جی بتائیں جمہور علماء کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی کس کو پتہ؟ بہت سارے علماء کا ہے، جہاں زیادہ جمع ہو جہاں بہت سارے علماء کی رائے۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جمہور علماء کا مطلب ہے شاباش کہ جمہوریت میں میجورٹی آف علماء۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ خضر تھے۔ صحیح حدیث میں یہی آیا کہ خضر کا نام بلیبن، ملکان یا الیسا یا الیاس کہا گیا، خضر لقب کی وجہ سے۔ بغوی نے حمام ابن منبع کی روایت کو قرار دیا۔ حمام راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خضر کو خضر کہنے کی یہ وجہ تھی کہ جب خشک زمین یا خشک گھاس پر بیٹھ جاتے تو وہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگتی تھی۔ مجاہد نے کہا جس جگہ خضر نماز پڑھتے تھے اس کے ارد گرد سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا تھا۔ بغوی نے خضر کو اسرائیلی نسل سے قرار دیا۔ کسی نے کہا شہزادہ تھے جو تارک دنیا ہو گئے تھے، اور حضرت مفسر یعنی کہ جو مفسر ہیں اس تفسیر کے حضرت قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی پانی پتی، وہ تفسیر مظہری میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ کہ خضر اسرائیلی نہیں تھے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرنا ان پر لازم ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ صحیح حدیث بھی اوپر ذکر کی جا چکی کہ خضر کے سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے کہا جی ہاں۔ ایک اور روایت میں آیا کہ جب حضرت موسیٰ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے سیدھا لیٹا ہے، کپڑے کا کچھ حصہ سر کے نیچے دبا ہے، کچھ ٹانگوں کے نیچے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت خضر وسط سمندر میں ایک جھالر دار ہنر مند بچھائے نماز پڑھ رہے تھے۔ واللہ اعلم۔ آتیناہ رحمت من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت اور وحی عطا کی تھی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم سکھایا، یعنی ایسا علم دیا تھا جو صرف ہمارے لیے خاص تھا، بغیر ہماری توفیق کے اس کا حاصل ہونا ناممکن تھا۔ اس جگہ علماء سے مراد ہے ذات صفات کا علم۔ بغوی نے لکھا اکثر علماء خضر کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت مفسر نے کہا کہ میرے نزدیک علماء کا یہ قول غور طلب ہے، کیونکہ اولیاء کا جو علم الہام سے حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، قرینے سے اس کو الہام رحمانی کہا جا سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ القائے شیطانی ہو، خصوصاً ایسی صورت میں کہ وہ تعلیم شریعت کے خلاف ہو۔ اس صورت میں تو اس کا القاء شیطانی ہونا تقریباً یقینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الہامی علوم باہم متعارض اور مختلف ہوتے ہیں۔ اب اگر خضر کا نبی نہ ہونا مان لیا جائے تو کیا جواب ہوگا؟ معصوم بچے کو بے قصور قتل
کر دینے کا محض اس وجہ سے کہ خضر کو الہام سے معلوم ہوا تھا کہ ماں باپ اس کی محبت میں پڑھ کر گناہ گار و بے راہ ہو جائیں گے، اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ الہام شریعت کے خلاف تھا۔ پھر خضر نے اس پر عمل کیوں کیا؟ اگلی آیت کا حصہ دیکھیں۔ قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو علم مفید آپ کو سکھایا گیا اس میں سے کچھ آپ مجھ کو بھی سکھا دیں۔ اصل کلام اس طرح ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ نے کہا میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہوں تاکہ رہ کر آپ سے کچھ علم حاصل کر لوں، لیکن ادب تہذیب کے پیش نظر رکھ کر طلب اجازت کے طور پر کلام کا رنگ بدلا اور سوالیہ طرز اختیار کیا۔ اچھا، رشد خیر کو پانا، رشدہ دونوں ہم معنی ہیں۔ رشدہ تعلیمی کا مفہوم دوئم ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتباع کا مفعول علت ہو۔ آیت بتا رہی ہے کہ بعض چیزوں میں مفضول کو فاضل پر برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر مفضول کے اندر کوئی کمال ایسا ہو جو فاضل میں نہ ہو تو اعلیٰ کے لیے مناسب ہے کہ اپنے سے کم درجے والے سے وہ کمال حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کو اپنے لیے کسر شان نہ سمجھے۔ آیت کی تفسیر میں اوپر جو حدیث نقل کی جس میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ شخص سب سے بڑا عالم ہے جو دوسروں کا علم لے کر اپنے علم میں اضافہ کرے۔ ممکن ہے اس کو کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو تباہی سے بچا لے، سیدھا راستہ بتائے۔ یہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ اگر یہی اکڑ رہے گی نا کہ مجھے زیادہ پتہ ہے تو آگے نہیں انسان بڑھ سکتا۔ جو لوگ اپنے آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیتے ہیں نا وہ فیلئر ہوتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو 4-5 نمبر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 5 اور مزید نمبر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ظاہر ہے وہ سیکھیں گے دوسرے سے۔ اور جو لوگ 10 میں سے 0 دیتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ کوئی نمبر ہی نہیں دیتے اپنے آپ کو، وہ سیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے اچھی سند سے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن اساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات مومن کی گمشدہ کھوئی ہوئی امانت ہے، جہاں ملے مومن اس کا سب سے بڑا مستحق ہے، فوراً لے لو، ٹھیک ہے؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو درود منقول ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اپنے آل کے لیے وہ رحمت طلب کی جو حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کو عطا کی گئی تھی، وہ بھی اسی گمشدہ رحمت کے ذیل میں داخل ہے۔ بغوی نے لکھا ہے اچھا یہ لائٹ چلی گئی ہے۔ اچھا، بغوی نے لکھا بعض حدیث میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے جب یہ بات کہی یعنی ساتھ رہنے کی درخواست کی تو خضر نے کہا علم کے لیے تو ریت کافی ہے اور عمل کے لحاظ سے بنی اسرائیل کی ہدایت کا مشغلہ کافی ہے، مزید علم اور عمل کی آپ کو ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا کہ آپ کے ساتھ رہ کر علم میں اضافہ کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس کلام میں ادب تہذیب کو ملحوظ رکھا اور بطور انکسار اپنے کو بے علم قرار دیا اور خضر سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے اور جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا اس کا کچھ حصہ مجھے بھی بتائیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، یہ امر یقینی ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ خضر نے استطاعت صبر کی نفی سخت تاکیدی طور پر کی، ان لن وغیرہ نفی میں زور پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے آگے خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معذور ہونے کی تصویر کشی بھی کر دی گئی تاکہ حضرت موسیٰ کی شان میں سوائے
سوئے ادب گستاخی کا تصور نہ ہو سکے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس کا آپ کو پورا علم نہ ہو اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ خبرہ کا معنی ہے علم، اطلاع، امتیاز۔ خضر کو معلوم تھا کہ ایسے واقعات سامنے آئیں گے جو بظاہر ممنوع اور برے ہوں گے، اور انبیاء علیہ السلام امور ممنوعہ پر اس وقت تک خاموش نہیں رہتے جب تک ان کے جواز کی کوئی وجہ ان پر ظاہر نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ قال ستجدونی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے آئندہ صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہیں رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صابر رہنے کا وعدہ کیا کیونکہ صحبت خضری اس وقت نتیجہ خیز ہو سکتی تھی۔ یہ ہے مسئلے کا حل کہ وہ جو آزمائش آئی تھی نا اس میں خاموش رہنا ضروری تھا، اور جو حضرت خضر علیہ السلام سے علم لینا تھا اس کے اندر خاموشی ضروری تھی، کیونکہ صحبت خضر اسی وقت نتیجہ خیز ہو سکتی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے کام پر اعتراض نہ کرتے، اور خضر کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ سے مل چکا تھا۔ لیکن ان کو اپنے صابر رہنے میں شک تھا، کیونکہ حضرت خضر کے مسلک سے آپ کا مسلک جدا تھا، اور اختلاف مسلک صابر نہ رہنے اور اعتراض کر بیٹھنے کا موجب تھا۔ اسی لیے ٹھیک ہے، قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ خضر نے کہا اگر میرے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کے متعلق پہلے سے نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کے متعلق ابتدائی ذکر نہ کروں۔ یعنی اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو آپ کو ناپسند ہو، جب تک میں خود ابتدا اپنی طرف سے اس کا ذکر آپ سے نہ کروں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، کیونکہ سوال کرنے سے اعتراض کرنے کا گمان ہوتا ہے، اور اعتراض کرنے سے استفادہ ناممکن ہو جاتا، پھر فائدہ ہی نہیں ملے گا، ہے نا۔ تو بات یہی ہے کہ دیکھیں آج بھی اگر اسکول کالج یونیورسٹی کی بات ہوتی ہے نا تو اگر 40 منٹ کی کلاس ہے نا تو 10 منٹ آدھا گھنٹہ 30 منٹس لیکچر کو سننا ہے، غور سے سننا ہے، ساتھ ساتھ وہ پوائنٹس لکھنے ہیں جس کے اندر سوال کرنے کو دل کر رہا تھا، تو آخری 10 منٹ میں سوالات اپنے پروفیسر سے ٹیچر سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایٹیکیٹس ہیں آپ کہہ لیں کالج یونیورسٹی کی، اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، اور جہاں درس تدریس ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہی ادب کو کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ پہلے آپ مکمل آرام سے سنیں، بیچ میں نہیں ٹوکیں، ٹھیک ہے۔ جب سن لیا اس کے بعد جو آپ کے ذہن میں سوال تھے اب وہ سوالات پوچھنا شروع کر دیں تو جوابات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے جس کو آج بھی آپ دیکھیں دین کی نسبت سے دنیا کی نسبت سے پروف کیا گیا۔ باقی یہ دیکھیں ہم سورہ البقرہ میں دیکھ چکے تھے کہ جب نبی موجود ہوتے ہیں نا عوام کے اندر، لوگوں کے اندر، تو بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے ہوتے، اس نبی کے حکم کو ماننا ہے کیونکہ وحی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے سورہ البقرہ میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو، بس کافی تھا، لیکن انہوں نے کہا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کے اوصاف کتنے ہوں، کیسے ہوں، کون سی گائے ہو، کیسی، اتنے سوالات، 3 سوالات کر لیے تو پھر ڈھونڈنی پڑی، ہے نا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار کی، منہ دوسری طرف کر لیا، پھر وہ سامنے آ گیا، اس نے پھر پوچھا، 4 دفعہ، یعنی کہ چاروں سمتوں میں آ کر اس صحابی نے ایک ہی سوال کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں بول پڑتا کہ ہاں تو ہر سال ساروں کو حج کرنا پڑتا، کتنا مشکل تھا، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ جگہ تو لاکھوں لوگ چلے جاتے ہیں،
اگر ہر انسان ہر سال ہی جائے گا تو کیا اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہاں پہ حج یا عمرہ کر سکے؟ تو اسی لیے آپ دیکھیں بڑی ترتیب کے ساتھ عمرے کے لیے جاتے ہیں لوگ، اور اسی طرح سے ترتیب سرکاری طور پر اور پرائیویٹ طور پر حج کی بھی رکھی جاتی ہے، تاکہ اتنا رش نہ ہو کہ انسان کا دم گھٹ کے ہی مر جائے۔ حالانکہ رش ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ اللہ کی شان ہے کہ کھانا پینا رہائش سب کو سب ملتا ہے۔ تو اس لیے جب انبیاء موجود ہوتے ہیں نا اپنے لوگوں میں، تو بہت زیادہ سوالات کرنے کا حکم نہیں ہے، ماننے کا حکم ہے کہ بس نبی نے کہہ دیا اب بات مانو۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کا دور تھا، حضرت یونس کا، صرف حضرت یونس اپنی قوم کو بتائے بغیر، اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم میں سے نکل گئے تھے۔ غلطی ہو گئی نا، اللہ کے حکم کا انتظار ہی نہیں کیا۔ جب اللہ رب العزت نبیوں کو بھیج رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور اللہ کا حکم ہی لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ وسیلہ درمیان میں کون بنا؟ نبی۔ اب کیونکہ حضرت یونس سے غلطی ہوئی تھی تو ظاہر ہے وہ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈولنے شروع ہو گئی، اللہ نے مچھلی کو حکم دے دیا کہ اس کو نگلنا ہے، کھانا نہیں ہے، بس اپنے پیٹ میں رکھو۔ ٹھیک ہے، اور جب وہ قرآن نکلا، شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح قرآن اندازی ہوئی تھی۔ تیسری دفعہ جب قرآن اندازی ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے یہ میری آزمائش ہے، غلطی ہوئی ہے مجھ سے، خود ہی چھلانگ لگا دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں بعض دفعہ جو ہماری مشکلات اور پریشانیاں اور آزمائشیں آتی ہیں، یا تو وہ ہمارے گناہ مٹانے کے لیے ہوتے ہیں، یا پھر آخرت میں درجہ بلند کرنے کے لیے۔ اسی لیے تقدیر پہ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے گلے شکوے کوئی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بعض بہت خواتین جلدی ہمت ہار جاتی ہیں، انسان ہے نا، کیا کریں، لیکن ہمت ہونی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگے تو ہی تقدیر پہ راضی رہ سکتے ہیں، اور جو تقدیر پہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا، کیونکہ تقدیریں پہلے لکھی گئی نا، قلم تو سوکھ گئے، تقدیریں لکھی جا چکی، ہم اکارڈنگ ٹو آر تقدیر دنیا میں وقت گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بدلہ کیسے جا سکتا ہے؟ ظاہر صدقے سے اور دعا سے۔ تو یہاں پہ اب یہ خیر جاری ہے، اگلے رکوع میں مزید اس کی تفصیل آئے گی۔ یہاں پر یہی بات کی ایکسپلینیشن ہے، یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس کے اندر، تفسیر کے اندر، تصوف کے حساب سے، اس کو نہیں میں نے چھیڑا۔ عام سادہ سی بات کو سمجھیں پہلے، تاکہ بس صورت کا اس طرح سے جو ہم کنٹینیوسلی کر رہے ہیں، گو کہ اس تفسیر کا تھوڑا سا مشکل حساب ایسے ہے کہ یہاں گرامر کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا ہے، لیکن آپ کی سمجھ کے لیے میں نے آسان ترین الفاظ کو استعمال کیا ہے، اور ضرور اللہ سے دعا مانگیں۔ بعض دفعہ دیکھیں کہ جیسے کام کے لیے آتے ہیں ان کو کہو کہ بھی یہ کام ایسے کرنا ہے، اگلے دن بھی نہیں ان کو سمجھ آتی، تیسرے دن بھی نہیں آتی، چوتھے دن بھی انسان سوچتا ہے کہ نہیں اس کی عقل ہی اتنی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا علم میں اضافہ کرنا، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں ایم اے ہوتا تھا، بس سائنس کی ڈگری ہے تو ایم ایس سی ہوگی، اب ایم فل بھی ہے، پی ایچ ڈی ہے، اس کے بعد بھی لوگ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے سیمینارز، ورک شاپس آف ڈفرینٹ کورسز کریں، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے خالی قرآن میں، میڈیکل کے فیلڈ اور ٹیچنگ ہے، جس فیلڈ میں بھی جا رہے ہیں آگے اتنی تیزی سے ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں کہ انسان کو وہ پڑھنا پڑے گا۔ آنے والے وقت میں یہ جیسے آئی اسپیشلسٹ ہے نا، سیدھے آنکھ کا ڈاکٹر علیحدہ ہوگا، لیفٹ آئی کا علیحدہ ہوگا، اور انسان اللہ کی قدرت کو دیکھا گیا کہ انسان کو اللہ نے کیسے تخلیق کیا، تو سمجھنا چاہیے نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بالکل ہی لاپرواہ ہو کے وقت گزار دیا۔ تو نارملی خواتین کو میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ جب آپ چلتے ہیں بازار میں، کسی کے گھر میں، کہیں کسی مقام پر بھی، تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو بڑا اسٹرانگلی دیکھا کریں۔ ایسے نہیں غافل بن کے چل رہے تھے تو کوئی موٹر سائیکل آیا اور اس نے پرس چھین لیا، ٹھیک ہے، یا اس نے کوئی آپ کو دھکا دے دیا۔ تھوڑے سے ویجیلنٹ رہیں۔ یہ تو چلیں ایک کیس ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، عمر زیادہ ہے کم ہے، یہ جو بھی ہے، لیکن شعوری زندگیاں گزاریں۔ اسپیشلی اگر آپ دین کی نسبت سے بات کر رہے ہیں نا،
تو تصوف کو سمجھنے کے لیے بڑی گہرائی اور دل کے ارادے کو ماننا پڑے گا، تو بھی یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، ورنہ نہیں عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ حالانکہ تصوف کے اندر اللہ والوں کی بہت بڑی محنتیں ہیں، اس کو چھیڑیں گے تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو سیدھی سیدھی بات کو جب آپ سمجھ جاتے ہیں، پھر مختلف تفاسیر ریفرنس کے لیے ضرور پڑھا کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ دیکھیں یہاں کیسے کیسے دلائل آتے ہیں نا، کہ بعض علماء نے یہ کہا، بعض نے یہ کہا، بعض نے یہ کہا، ٹھیک ہے؟ تو اب انہوں نے ذہن لگایا نا، دلیل دی ہے اپنی بات کی، کہ حضرت خضر کون تھے، آگے آئے گا اور بھی ڈیٹیل آئے گی حضرت خضر علیہ السلام کی۔ اور یہ جو بات ہے کہ سبزہ اگ جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو بعض لوگ مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، بہرحال اس کی کھوج میں نہیں جائیں۔ آیت کا ترجمہ، اس کی تشریح کو اس طرح عملی زندگی پر ہم کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس بات تک چیز کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے وہی بات ہے کہ ہدایت مانگنی ہے، اور علم میں اضافہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ پھر حضرت جو یہی بات ہے نا کہ حضرت خضر نے جو کہا، چڑیا جو کشتی میں بیٹھی اس کی چونچ میں جتنا پانی تھا، ہمارا علم تب بھی اتنا ہی ہے، اور جتنا بڑا سمندر ہے اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ سوچیں گے نا، اتنا ہی آپ کو اللہ بڑا لگے گا، اتنا ہی اللہ سے پیار آئے گا، اتنا ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہ چیز خود ہی کرنی ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا علم حاصل کرو، چین جانا پڑے، وہ دنیا کا نہیں ہے، دین کا، قرآن کا اور حدیث کا علم ہے۔ کیونکہ دنیا میں رہنا ہے، اس لیے دنیا کا علم بھی ضرور حاصل کریں، اور دونوں جہان بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق دے اپنے اعمال کو۔ بس میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ میں سے زیادہ تر خواتین جو ہیں آلریڈی تفسیر کا کورس مکمل کر چکی ہوئی ہیں، اب آپ عمل کی مانگیں کہ جو اللہ کا حکم ہے نا وہ ہمارے عمل میں آئے، تاکہ سراؤنڈنگز میں بولنا بھی نہ پڑے۔ عمل اتنی اسٹرانگ چیز ہے، کیونکہ آپ عمل کر رہے ہیں نا، تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں جو انہوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا۔ قرآن میں جو علم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں ابھی، اور آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کل 10ویں رکوع کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک۔ یا اللہ ہمیں شرح صدر عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے، ہر صبح ہر شام قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی خیر کے لیے مانگی، ہمارا حصہ بھی ان دعاؤں میں رکھ دیجیے۔ جن گناہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، ہمیں بھی ان سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی مخلوق میں رحمت جان بنا دیجیے۔ اللہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما۔ یا اللہ دور اندیشی عطا فرما دیجیے۔ میرے مالک جب ہم دنیا سے جائیں، پہلے آپ ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں اس دنیا سے لے کر جانا۔ اللہ پل صراط پر ہم ایسے گزر جائیں، بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں، یہ نعمت عطا فرمانا۔ یا اللہ جو ہم سورہ کہف میں پڑھ رہے ہیں اور جتنا رہ گیا، ساری علم کو ہمارے دل دماغ میں اتار دیجیے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہمارے لیے
آسان فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔